وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 22 اور 23 آج زیر مطالعہ ہیں. موضوع کیا نافرمان کی شفاعت ہوگی؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. بے شک ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا تو ان لوگوں نے اس کی پیروی کی بجز ایک گروہ کے جو صحیح مومنین کا تھا. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اور شیطان کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر یہ اس لیے ہوا کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے ممتاز کر دیں جو اس کے بارے میں شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 22. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. آپ ان سے کہیے بلاؤ، پکارو، زعمتم، ان ہستیوں کو جن کے بارے میں اللہ کے سوا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں. لا یملکون، وہ قدرت نہیں رکھتے، مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین، آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کی کوئی قدرت نہیں رکھتے، مالک نہیں ہے. وما لہم من ظہیر، اور ان کا ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار نہیں ہے. وما لہو، اور نہیں ہے اللہ کے لیے، منہم، ان میں سے، من ظہیر، کوئی مددگار. اللہ. سامعین کرام، سورہ سبا کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ سورت جو ہے مکے کے ابتدائی دور کی ہے. 4-5 اس کا شان نزول ہے. بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ جب یہ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لے، یعنی اللہ کو اپنی منزل بنا لے تو اور اللہ کا راستہ اپنا لے جو کہ ہے. تو لیکن اب بات یہ ہے کہ انسان اس ظاہر میں آ کے ظاہر کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اور چونکہ اس کی باطن تک دسترس نہیں ہے. یہ الفاظ تھوڑے سے غور سے سنیں
چونکہ باطن تک اس کی ذہنی رسائی نہیں ہے، یعنی عقل اس کی باطن پہ کام نہیں کرتی، اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں حاصل کر سکتی، تو پھر یہ اس کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، نہ عقل و فکر سے کام لیتا ہے، صرف ظاہر پہ دھوکہ ہو جاتا ہے، اور ظاہر سے کوئی چیزیں اگر اس کی مدد کرتی ہیں تو یہ ان پہ بھروسہ کر لیتا ہے۔ بنیادی میں بات بتا رہا ہوں، آیت نمبر 22 کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچ سمجھ رہے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، میں پھر ایک ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں کہ آپ ان سے کہیے کہ بھئی جو لوگ تمہارے خیال میں اللہ کے شریک ہیں ان کو بلاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، ایسے تو کوئی ہے نہیں، یہ کس کو بلائیں گے؟ اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کسی چیز کا مالک ہے اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک کل ہے، ہر چیز کا مالک ہے اور اکیلا مالک ہے۔ اور پھر یعنی ہر چیز جو ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا جملہ قرآن میں کافی استعمال ہوا ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب بات یہ ہے سامعین کرام کہ اگر ہم عقل و فکر اور ہوش و خیرت سے کام نہ لیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو زیادہ الجھانا پسند نہیں کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں آج کل پیسہ ہے تو بہت سے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں پیسے پہ اعتماد و بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک مختصر، یعنی پیسہ جو ہے وہ ہمارا خدا بن چکا ہے۔ خدا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہم پوجا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اس سے محبت ہو چکی ہے پیسے سے۔ پھر مال اور اولاد کے الفاظ آئے ہیں سامنے کرم، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ دیکھو یہ مال اور اولاد جو ہے تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب مال کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ خیر کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہے۔ تو ایک تو یہ ہے نا سامعین کرام کہ مال، ایک میں پوائنٹ لے رہا ہوں نا، ایک میں نے مال کا آپ کو بتایا کہ مال پہ ہمارا بھروسہ ہو گیا ہے، ظاہر کے مال پہ۔ اب دیکھیں میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ یہاں معاشرے میں کتنی کرپشن اور رشوت خوری ہے۔ کرپشن کیا ہے؟ قومی دولت کو لوٹنا اور کھسوٹنا مختلف طریقوں سے، وہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر رشوت کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اقتدار دیا ہے، کوئی اختیارات دے دیے ہیں، اب وہ ان کو آپ استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کوشش کر رہے ہیں۔ وہ عام وہ ہے کہ بھئی فائل کے پہیے نہیں ہیں تو پھر یہ سفر نہیں کرے گی، پہیے لگاؤ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں۔ الراشی والمرتشی فی النار مشہور حدیث ہے، رشوت لینے دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ پھر یہ جو مال حرام آپ کھا رہے ہیں، مثال کے طور پہ اس کر رہا ہوں، تو یہ تو آگ کے انگارے ہیں، لیکن اب وہاں یعنی جو حقیقت ہے اس سے ہم نے صرف نظر کر لیا ہے اور اس کو ایک گپ شپ سمجھ لیا کہ یہ گپ شپ ہے، نہیں۔ اور پھر جو ظاہری طور پہ آپ کو کچھ حاصل اگر ہوتا ہے، آپ نے اس کو اہمیت دے دی ہے، بلکہ اہمیت آپ نے محبت کی حد تک کر، یعنی مال سے آپ بہت محبت کرتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، آپ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں مال سے۔ اسی طرح سامعین کرام یہ ہے آپ کی اولاد ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے، میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا لیکن آپ دیکھ لیں۔ پھر آپ کے مختلف معبود ہیں، آپ کی جو مثال کے طور پہ آپ کے عہدے ہیں، تو ان عہدوں کو اس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں تھانے بکتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بات عام جو بات ہے، تھانے بکتے ہیں، وہ تھانے میں کیا ہے؟ اس سے فائدہ، اور پھر وہ بکتے ہیں، اس کی بولی لگتی ہے، مثال کے طور پر۔ پھر عہدے بکتے ہیں، مختلف عہدے، اور پھر
وہ آپ دیکھ لیں. پھر ہر جو ہے بڑے عہدے کو پسند کرتا ہے. مثال کے طور پہ کون سا کیپٹن ہوگا فوج میں، کون سا کیپٹن ہوگا جو میجر کے رینک تک نہ پہنچ جائے، یا کون سا میجر کا عہدے والا ہوگا اور وہ اگلے رینک میں نہ جائے. کرنل ہے اور لیفٹیننٹ کرنل ہے، مجھے تو اس کے معلوم بھی نہیں ہے. پھر بریگیڈیئر ہے اور پھر کیا ہے 4 سٹار. یہ اس کی ایک دوڑ چلی رہتی ہے. 3 سٹار، 4 سٹار، 2 سٹار، 1 سٹار. سبحان اللہ. تو یہ آپ اس کو دل سے لگا لیتے ہیں اور اس کے لیے پھر محنتیں بھی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز طور پہ، لیکن امید رکھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیں یہ سیاسی جو عہدے ہیں، یہ جو بھی عہدے آپ رہ رہے ہیں نا، یہ بھئی کونسلر ہے، یہ جو ہے ناظم ہے، اور یہ جو ہے یہ ایم پی اے ہے، اور یہ ایم این اے ہے، اور یہ ساری جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے سامنے کرام. یہ ظاہر دیکھیں، یہ ساری چیزیں ہمیں محبوب ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں. میں کوئی بات چھپی نہیں رکھ رہا اور نہ میں کوئی چھپا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں بھلی لگتی ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ساری چیزیں پھر ہمیں محبوب لگنے. اب ہوتا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھلا کے پھر بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود. ان حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ کو ہم بھلا دیتے ہیں. اچھا، پھر عہدے والوں سے میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ بعض عہدے والوں سے محبت کرتے ہیں. اب وزیر اعلیٰ کا سواری چلی آ رہی ہے، وہ آ رہے ہیں تو کتنے پیچھے اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں، کتنے لوگ اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں. پھر اسی طرح وزیر اعظم صاحب کا کیا کہنا. پھر جو ہے بس یہ ایک لمبی دوڑ ہے سامنے کرام. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کو بھلا کے ہم زندگی جی رہے ہیں. یہ ایک بہت خطرناک بات ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. سامنے کرام ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی طرف ہم رجوع کر لیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اچھا، جو آیت ہم نے پڑھ رہے ہیں یا جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہی حقیقت ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی تم نے اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں. جیسے کہ سورہ یاسین میں ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کی مدد کرے. لا يستطيعون نصرهم، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ اپنی مدد کر سکتے نہ غیر کی مدد کر سکتے ہیں. بات یہ ہے سامنے کرام، یہ جو آیت سورہ سبا کی آیت نمبر ہم 22 پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں ذرا جھنجھوڑ رہی ہے. جس وقت آیات نازل ہو رہی تھی چھوڑ دیں اس وقت کو، اس وقت کے اور آج جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. سامنے کرام ہم نے بھی، شاعر نے کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدیں، مجھے یہ بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہم نے مختلف امیدیں لگا رکھی ہیں اور وہ امیدیں جو ہیں وہ تو باطل ہیں. کوئی چیز بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یہ تو قرآن میں بالکل واضح ہے، حدیث میں قرآن میں بالکل واضح ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو آپ سے روک نہیں سکتا. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر کوئی خیر آپ کو پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس سے روکنے والا آپ کو کوئی نہیں. یہ بہرحال بالکل واضح بات ہے سامنے کرام. حقیقی ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، فاعل حقیقی وہ اللہ تعالیٰ ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھا،
آئندہ بھی ہوگا. ایک ذات، النافع الضار، ایک ذات، فاعل ایک ذات ہے. یہ بات ذرا بالکل اچھے طریقے سے اگر آپ نوٹ کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. بہرحال جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ ہم دیکھیں اللہ کے سوا ہم نے جس سے امیدیں لگا رکھی ہیں تو کیا وہ حقیقت میں کچھ نفع آور ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں مال ہے، مثال کے طور پہ چلیں ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کو طاقت دی ہے، اس سے آپ تھوڑا بہت خریداری کر سکتے ہیں، مکان خرید لیں، گاڑی خرید لیں، لیکن صحت آپ نہیں خرید سکتے اس سے. یعنی مرض الموت میں جو آدمی گھیر لیا جاتا ہے تو دولت اس کو اس سے موت نہیں روک سکتی. سامنے کرام کوئی بھی دیکھیں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے، ایک بات میں عرض کر رہا ہوں نوٹ کریں، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی چیز نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ ضرر. تو اب پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رخ پھیر لو، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رخ موڑ لو اور کہہ دو کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ ہی سے اپنے یعنی دامن دل کو اللہ تعالیٰ ہی سے توقع باندھ لو. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کھلے طور پہ بالکل واضح طور پہ ہمیں فرما رہے ہیں، قل ادعوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ کو چھوڑ کے اور ہستیوں سے کچھ امیدیں لگا رکھی ہیں، تو چلو بلاؤ ان کو. قل ادعوا الذین زعمتم، بلاؤ ان کو، ان سے آپ کہہ دیجیے بلاؤ ان ہستیوں کو جن کے بارے میں زعم کہتے ہیں باطل گمان کو، باطل خیال کو. اب یہ تو سارے باطل چیزیں ہیں صاحب نکلا. آپ کہہ دیجیے کہ ان کو بلاؤ جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کوئی کسی ذرے برابر چیز کے آسمانوں اور زمین میں وہ مالک نہیں ہے. نمبر ایک، آپ مجھے بتائیں، آپ بذات خود آپ کس چیز کے مالک ہیں؟ آپ جن چیزوں کو اپنی ملک تصور کرتے ہیں کیا حقیقت میں اس کے مالک آپ ہیں؟ جو مال آپ نے دولت کمائی بھی ہے مثال کے طور پہ، کیا وہ آپ کے بعد آپ کے دشمن وارثوں کو نہیں مل جائے گا؟ یا آپ کی جو جائیداد ہے جو بھی ہے وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے وارثوں کو نہیں ملے گی؟ بالکل ملے گی. تو آپ مالک کہاں ہوئے؟ مالک تو یہ ہے کہ بھئی یہ میری چیز ہے، میں لے جاؤں گا، میرے ساتھ رہے گی. مالک تو آپ ہیں نہیں، سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، یعنی جن چیزوں سے ہم نے یعنی اعتماد اور بھروسہ کیا ہوا ہے وہ تو کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے. سوچنے کی بات. وما لہم فیہما من شرک، اور ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے اس کائنات میں. ان آپ کی جو ہیں وہ کس چیز کے مالک ہیں، کس چیز کے حصہ دار ہیں؟ ما لہم منہم من ظہیر، اللہ تعالیٰ کا ان میں کوئی مددگار ہے؟ کوئی نہیں، مددگار بھی نہیں ہے. تو جب نہ مددگار ہے نہ ملک ہے کسی چیز کی تو پھر باطل معبودوں کو کیا مطلب اس سے دل لگانے کی کیا وجہ؟ سامعین کرام آگے چلتے ہیں. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. پہلے ترجمہ سن لیں. وَلَا تَنْفَعُ، نفع نہیں دے گی شفاعت، ان کی شفاعت، عِنْدَهُ اس کے دربار میں، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، لیکن جسے وہ اجازت دے دے. حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے، قالو تو پوچھتے ہیں، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا الحق، کہتے ہیں کہ حق. وہو العلی الکبیر، اور وہ بلند مرتبہ بزرگ قدر ہے، یعنی بہت عالی رتبہ ہے.
اور بڑا ہے، الکبیر بہت بڑا ہے۔ تو سامعین کرام تھوڑا سا اگر ان آیت پہ آپ غور کریں کہ ولا تنفع الشفاعہ، خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت شان نزول کے حساب سے مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا، پھر انہوں نے کچھ ایسے ہستیوں کے عبادت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، ان سے دامن امید وابستہ کر لیا تھا۔ ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے شفیع ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ہمارے شفیع ہوں گے، یا یہ ہمیں قریب کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یعنی دیکھیں شفاعت اور یہ ساری چیزیں حق ہے۔ مشرکوں کی بات اتنی حد تک تو درست تھی کہ انسان کا مقصود اللہ تعالیٰ ہے اور انسان کو قرب الہی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، پھر شفاعت کے لیے پھر کوئی ذریعہ بھی تلاش کرنا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں ان کی اصولی طور پہ درست تھی اور اس حد تک تو بات صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ طریقہ کار کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے آپ کسی اور ہستی سے امید وابستہ کر لیں، یا اس پہ بھروسہ کر لیں کہ یہ ہماری شفاعت کرے گا مثال کے طور پہ، یا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ تو خیر یہ تو طویل مضمون ہے، اس کی گہرائی میں نہیں جاتا، لیکن بات یہ ہے یہاں جو مضمون بہ رہا ہے لا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کی شفاعت کوئی شفاعت کرے گا بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کر سکتا ہے، اپنی کسی میں کوئی اتنی طاقت نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دور کر دی جائے، فزع عن قلوبہم یعنی ان کے دلوں پر سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ خیر پیغمبر کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اور شفیع بھی تو ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ کے مرشد ہیں، آپ کے والدین ہیں، بہت سی ہستیاں مطلب شفیع ہو سکتی ہیں سامنے کرام، اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن جب ان کو اجازت مل جائے گی تو ان پہ ایک خاص کیفیت ہوگی، وہ کیفیت جو ہے اس سے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب وہ دور کر فزع عن قلوبہم، جب وہ کیفیت جو ہے یعنی وہ اجازت دینے کے بعد جو کیفیت ان پہ طاری ہوتی ہے، اب ہم اس کو یعنی گھبراہٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ایک عالی رتبہ اور بہت بڑی ہستی سے اگر آپ کا کوئی وہ ہوتا ہے مخاطبہ وغیرہ، تو پھر یہ ہے کہ ایک خاص کیفیت کے زیر اثر آ جاتے ہیں، وہ کیفیت رہتی ہے ایک وقت تک، پھر جب وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، ماذا قال ربکم، کیا کہا تمہارے رب نے، یعنی جو مشفوع ہے یا جو شافع ہے وہ اپنے شافع سے پوچھے گا، یعنی جب وہ کیفیت دور ہو جائے تو مشفوع جو ہے اپنے شافع سے پوچھے گا کہ بھئی کیا ہوا، یعنی آپ نے ہماری شفاعت کی، کیا جواب ملا، تو وہ یہ کہیں گے الحق، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حق ہے۔ تو اب شفاعت کا جہاں تک تعلق ہے صاحب اکرام، اس میں دو تین نکات ہیں، یہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک تو شفاعت کے لیے اطاعت ضروری ہے، پیغمبر شفاعت اس صورت میں کریں گے جب آپ نے ان کی اطاعت کی ہوگی، اور جو نافرمان ہے وہ آپ کو میں نے حدیث سنا دی ہے کہ ان کو کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ اور جیسے کہ وہ حدیث ہے نا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، لیکن جس نے انکار کیا، صحابہ نے پوچھا یہ انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنتی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ انکار کرنے والے ہیں۔ تو اب وہ تو دوزخی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ شفاعت کے لیے مناسبت ہونا لازمی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی مشرک کی نہیں ہوگی،
کسی منافق کی شفاعت نہیں ہوگی، کسی کافر کی نہیں ہوگی، اور کسی فاسق کی نہیں ہوگی۔ یعنی بہرحال شفاعت حق ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے مناسبت، کہ انسان رسول کے راستے پر چلتا تو ہو، اگر اس میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے پھر شفاعت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ بہرحال تو وہ شافعی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے، اور وہ بہت بلند مرتبہ، عالی رتبہ اور بہت بڑا ہے، الکبیر، بہت بڑا۔ تو بہرحال سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ ترجمہ سنا دیں۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آپ انہیں فرمائیں کہ پکارو ان ہستیوں کو، بلاؤ ان ہستیوں کو، زعمتم جس کے بارے میں تم یہ خیال کرتے ہو، من دون اللہ جو اللہ کے سوا ہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ مالک نہیں ہے ایک ذرے کے برابر آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وما لہم فیہما من شرک، اور ان کا زمین اور آسمان میں ان کی کوئی ساجہ نہیں ہے، یعنی کوئی چیز، کسی چیز میں یہ لوگ شریک نہیں ہے۔ وما لہم منہم من ظہیر، اور نہیں ہے کوئی ان میں سے اللہ کا مددگار۔ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، اور نفع نہیں دے گی شفاعت عنده اس کے پاس، الا لمن اذن له مگر وہ جس کی وہ اجازت دے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے۔ قالوا ماذا قال ربکم، تو مشہور پوچھتے ہیں کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ قالوا الحق، وہ کہتے ہیں کہ حق وہو العلی الکبیر، اور وہ بلند مرتبہ اور بہت بڑا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ Say, call upon those whom you claim besides God. They possess not an atom's weight in the heavens or the earth, and they possess no share of either, and he has no backers from among them. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ Intercession with him is of no value except for someone he has permitted, until, when fear has subsided from their hearts, they will say, "What did your Lord say?" They will say, "The truth, and he is the high, the great." اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔